بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں آج آپ سے جس معاملے میں مخاطب ہونے جا رہا ہوں تو وہ میری پریزنٹیشن ہے جس حوالے سے میں آپ کو دعوت بھی دے چکا ہوں اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر۔ تو میرا مقصد آج آپ سے مخاطب ہونے کا یہ ہے کہ میں لیک وان کے حوالے سے آپ کو کچھ ضروری معاملات کی اور وہاں جو پریزنٹیشن دینی ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے تو پریزنٹیشن کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے میں جو بھی آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ کچھ سوالات ہیں جو مختلف لوگوں نے مجھ سے کیے یا مختلف لوگوں کے یا کئی لوگوں کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا لازمی چاہوں گا کہ یہ جو بھی پریزنٹیشن ہونے جا رہی ہے لیک وان کے اوپر، یہ الحمدللہ ایک سچ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک یا کوئی ایسا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شاید میں کسی اور ہزارہا لاکھوں ریزنز میں سے کسی ریزن کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے جو بھی مقصد ہے وہ میں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، اس کے حوالے سے میں تفصیل بتا چکا ہوں، لیکن میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن الحمدللہ جو بھی لیک وان کے اوپر میں پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں اور اس کا جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، جو اس کا حال بتایا کہ وہاں پہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہوا میں معلق سطح آب سے اوپر ہوا میں معلق پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ کم از کم 2 سے 2.5-3 گھنٹے روز پریزنٹیشن ہوگی، اور یہ اسی طریقے سے آگے جو ہے نا اس کا پروسیس چلے گا جب تک کہ پریزنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی انشاءاللہ۔ اب اس کو کوئی عام آدمی سنے، کوئی اس کو بہت کوئی خاص آدمی سنے، یا اس کو کوئی بہت جسے کہنے کوئی بڑا عہدیدار سنے، صدر سنے، وزیر اعظم سنے اس بات کو، یا کوئی بھی سنے، سب کے لیے بات یہی ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ الحمدللہ یہ بات سچ ہے، اور اس کے کرنے کے لیے جیسے میں پہلے کہہ چکا کہ وہاں پہ پریزنٹیشن کوئی بھی شخص اپنی کاوش کو، اپنی محنت کو، اپنی تھیسس کو پریزنٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، تو میں نے پھر اس کے لیے مناسب سمجھا، اللہ کا فضل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکات اس جگہ کی جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی گئی اور جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رکی، تو اسی جگہ کا انتخاب اسی نیت سے کیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکات مجھے بھی حاصل ہوں اور لوگوں تک بھی اس کی برکات پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری اس تمام کاوش کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ عوام تک معاملات جو بھی وہاں پہ ہونے جا رہا ہے وہ کنوے ہو، تو اس حوالے سے بہت ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی مختلف سائنٹیفک نظریات ہوتے ہیں، سائنسی نظریہ ہوتا ہے، جیسے آئنسٹائن کی ایک تھیوری تھی، نظریہ تھا، اس کے اوپر اس نے تجربات کیے مختلف قسم کے، ان تجربات میں سے جو تجربے ثابت ہوئے وہ تو ظاہر ہے اس کی جو پوزیشن تھی وہ اور ہو گئی، اور کچھ نظریات جو ہیں وہ ساتھ چلتے رہے۔ میں ان ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جیسے E=mc2 اور اس طرح کی جو ایکویشنز ہیں میں اس کے اوپر ابھی فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف ایک مین پوائنٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنی پریزنٹیشن کے حوالے سے جو میری وہاں پہ ہونے جا رہی ہے۔ اور میں 8 ارب آبادی کو قادیانی کمیونٹی کے علاوہ جو دعوت دے رہا ہوں، اور سائنسدان کل حضرات جو ہے ان کو دے رہا ہوں، اور پھر جو سربراہان مملکت ہیں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ مختلف قسم کی تحقیقات دنیا میں ہو رہی ہیں، تو وہ لوگ تو ایسا نہیں کرتے، تو میں کیوں اتنی لمبی چوڑی دعوت دے کے لوگوں کو وہاں بلا رہا ہوں اور پھر وان لیک جا کے اس کو اس انداز میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں؟ تو یہ ایک سوال ہے، جینون سوال ہے، کچھ دوستوں نے کیا بھی اور بہت سے ذہنوں میں ابھرے گا بھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ میری پریزنٹیشن کے اندر ان ایکویشنز کے ساتھ کیا ڈیفرنس ہے، ان ایکویشنز پہ جس کے اوپر آئنسٹائن یا نیوٹن یا مختلف جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی پریزنٹیشنز دی ہیں، عوام تک اپنی بات پہنچائی ہے۔ تو میری اس پریزنٹیشن میں ایسا کیا خاص معاملہ ہے کہ میں 8 ارب آبادی کو دعوت دے رہا ہوں وہاں پہ بالعموم، اور قادیانی کمیونٹی کو نکال کے، اور اسی طریقے سے جو مختلف سائنسدان حضرات ہیں ان کو، اور پھر 7 ممالک کے ایلون مسک کو ملا کے تو 6 ممالک کے سربراہان کو خصوصی دعوت دے رہا ہوں۔
تو ریزن کیا ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اسی چیز کو وضاحت کرنے جا رہا ہوں. آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ ایک تاریخی معاملہ ہے، تو میں اس کی جتنی بھی وضاحت ہو سکے آپ نے اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے، اور کامن سینس کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ، کیونکہ مجھے اس کی وضاحت دینے کی ضرورت ہی اسی لیے آ رہی ہے کہ عمومی لوگ کامن سینس کا استعمال جو ہے نا الا ماشاء اللہ وہ بہت کم ہو گیا ہے. اب معاملہ ایسے ہے کہ جیسے کہ آئنسٹائن نے اس نے ایک تھیوری دی، پھر اس کے اوپر اس نے ایک ایکویشن دی، اس ایکویشنز کے اگینسٹ دوسرا ایک سائنسدان آتا ہے جیسے نیل بوہر ہے غالباً، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے. میں ڈیٹیلز میں اس پراپر ایکویشن پہ نہیں جا رہا کیونکہ بات بڑی جو ہے نا وہ پھر پیچیدہ ہو جائے گی. میں عام فہم بات کو اس طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب ان دونوں کے درمیان بحث چلتی ہے، اور وہ ایک نظریے کے اوپر کہ ایک ایکویشن دیتا ہے آئنسٹائن، دوسری ایکویشن جو ہے نا وہ اس کے اوپر نظریہ دیتا ہے نیل بوہر. وہ بوہر جو ہے اپنی تھیوری کو ثابت کرتا ہے اور آئنسٹائن اپنی تھیوری کو ثابت کرتا ہے. اس تمام پروسیس کے اندر 30 سال 40 سال 50 سال گزر جاتے ہیں. پھر ایک تھیوری کے اوپر تیسرا کوئی سائنسدان آتا ہے اور وہ اپنی تھیوری دیتا ہے، اور اس کے اوپر پھر بحث شروع ہوتی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وقت گزرتا جاتا ہے. اس طریقے سے وہ جو نظریات کی سائنسی ایکویشن کے اوپر یا انرجی سیکٹر میں یا فزکس میں یا جدید ماڈرن فزکس میں یا کوانٹم فزکس میں تھیوریز چل رہی ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تجربات ہو رہے ہیں مختلف ممالک کے، اس پہ مجھے کسی قسم کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وہ کاوش ہے، لوگ مختلف اپنے اپنے حساب سے کاوش کر رہے ہیں. میں صرف اپنی پریزنٹیشن کا فرق سمجھا رہا ہوں کہ اس میں 8 ارب کی آبادی کو کیوں دعوت دینے جا رہا ہوں. تو اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس میں سے جو مختلف لوگوں کی سائنسدانوں کی پریزنٹیشن یہ تھیوریز چل رہی ہیں، اس میں سے وہ تھیوریز جو لوگوں کی فلاح و بہبود سے جن کا تعلق ہے عمومی، جس میں کہ بہت سے لوگوں کو اس کے ثمرات پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان پروسیس ہیں، تجرباتی مراحل میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت عوام کو یہ ہے کہ وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو کے اپنی فزیکل شیپ میں وہ چیز آئے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. مثال کے طور پہ روشنی کی رفتار سے سفر ہے. مثال کے طور پہ روشنی کی رفتار کے ساتھ اب جب سفر کرتے ہیں تو آپ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں تک کا فاصلہ 70,000 90,000 1 لاکھ مائل کلومیٹر پر سیکنڈ یعنی کہ روشنی رفتار سے آپ جائیں پھر بھی آپ کو 1 لاکھ سال کا عرصہ گزر جائے گا. تو آپ نے جلد از جلد پیچھے جو لوگ موجود ہیں اس پلانٹ کے اوپر ان کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے. تو اس فائدے کے لیے لازم ہے کہ آپ کا ٹائم بھی مختصر ہو. تو اس کے لیے جیسے یہ ورم ہول کا ایک کنسیپٹ ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں 1.5-2 سال پہلے اس کے اوپر کافی بات کی تھی کہ وہ ورم ہول کو آپ کہہ لیں یا اس کو میں مختصر کر کے سادہ الفاظ میں بائی پاس کہتا ہوں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا بائی پاس. تو ان چیزوں کو جو کہ عوامی فلاح و بہبود سے جن کا تعلق ہے اور اس پہ نظریات کے حوالے سے مختلف سائنٹسٹ کی مسلسل ایک ریسرچ کا پروسیس چل رہا ہے. میں ان ریسرچ میں سے کچھ سبجیکٹس کو اٹھا کے ان کی ایکویشنز جو اوریجنل ہیں جو اصل ہیں ان کو اٹھا کے ان کو کمپلیٹ کر کے تو لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک تو یہ سادہ سی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے روشنی کی رفتار ہے، اب روشنی کی رفتار کے اوپر ایسا نہیں ہونے جا رہا، قطعاً نہیں ہونے جا رہا کہ میں وہاں پہ پریزنٹیشن دے رہا ہوں اور پریزنٹیشن کے اوپر میں اندر اپنا ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں اور اس نظریوں کو زیر بحث لانے کے لیے مختلف سائنٹسٹ حضرات کے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بات مکمل ہوگی. روشنی کی رفتار کے حوالے سے وہاں پہ انشاءاللہ بنیاد رکھی جائے گی سواری کے لیے. ایک پروسیس ہے اس کے بننے کا، اس میں سے ہم انشاءاللہ گزریں گے گریجولی. اس سے پہلے جو ایک کام مکمل ہوگا وہ ہوگا وہاں پہ کائنات کی ابتدا کے حوالے سے، کہ کائنات کی جو ابتدا ہے، کائنات کی جو فزیکل ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی. وہ سنگولیرٹی تھی، وہ بگ بینگ کی شکل میں تھا، اس کی بنیاد کیا چیز تھی.
کون سے وہ اجزاء تھے، کون سے وہ ایلیمنٹس تھے جو ابتدائی کائنات کے اندر انہوں نے پھر آگے وہ پارٹیکلز جنہوں نے پھر سب پارٹیکلز کو وجود دیا۔ کائنات کے میں اوپر حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ کائنات کی ابتدا کے حوالے سے 7 ایکویشنز ہیں، 7 ایکویشنز ہیں۔ وہ 7 ایکویشنز کی پھر آگے سب ایکویشنز ہیں۔ تو کائنات کی ابتدا فزیکل، جس میں کہ اس کے سیارے، ستارے، جو سپیس ہے، پھر یہ ڈارک میٹر یا دوسرے جو بھی میٹرز ہیں، اس کے حوالے سے جو اس کی مین فزیکل فارم ہے، جو مین فزیکل شیپ اس وقت شروع ہوئی اور اب تک وہ جاری و ساری ہے اس کا عمل، اس کے پھیلاؤ کے ساتھ، اس کے حوالے سے جو ایک ایکویشن ہے جو تمام کو کور کرتی ہے فزیکل شیپ کو۔ باقی کی 6 ایکویشنز چونکہ ریلیونٹ نہیں ہیں، اس میں ریلیونٹ میں تھوڑی سی اس کی بتا دوں گی، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا بیچ میں چھپا، اس میں صرف اتنا ہے کہ جو باقی کی 6 ایکویشنز ہیں وہ اس کے اندر جو مختلف مخلوقات اللہ پاک نے رکھی، مختلف مخلوقات جو اس نے تخلیق فرمائی، ان مخلوقات کے وجود، ظاہری وجود سے ان کا تعلق ہے۔ تو جو ایک ایکویشن کائنات کی فزیکل فارم، جس میں کہ سیارے، ستارے اور اس کے اندر جو انرجیز ہیں جو اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جو مین ایکویشن ہے، وہ ایکویشن کے آگے پھر 300 پلس سب ایکویشنز ہیں۔ میں اس کو وہاں پہ انشاءاللہ بالکل کلیریفائی کر کے وان لیک کے اوپر انشاءاللہ میں اس کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس ریسرچ کو۔ لیکن جو میں رکھنے جا رہا ہوں وہاں پہ، میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ فائنلائز ہے۔ میری تعریف کے اندر جو ایکویشن ہے، وہ ایکویشن وہ ہوتی ہے کہ جو فلا لیس ہو۔ وہ ایکویشن جیسے کوئی سائنٹسٹ دیتا ہے اور وہ پھر 100 سال بعد، 200 سال بعد اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے اور اس ایکویشن کے اندر وہ چیز نہیں رہتی اور وہ چینج ہو جاتی ہے، تو وہ ایکویشن میری نظر میں وقتی طور پہ ایک اس کی ریسرچ کو تو ریپرزینٹ کر رہی ہے، لیکن وہ ایکویشن کے پراپر تعریف کے اندر وہ نہیں آتی۔ تو میں جو وہاں پہ ایکویشن دینے جا رہا ہوں، وہ میں اپنی ہی ایکویشن کی تعریف کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے وہ ایکویشن فلا لیس ایکویشن ہوگی، یعنی اس ایکویشن کے اندر جو فلا ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور ایکویشن ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر فلا نہ ہو۔ اب وہ فلا لیس ایکویشن کائنات کی ابتدا کے حوالے سے کل 7 ایکویشنز ہیں۔ ان 7 ایکویشن میں سے جو ایک ایکویشن ہے، اس ایک ایکویشن کے ساتھ 300 پلس سب ایکویشنز ہیں۔ یہ میں نے کچھ تبصرے، کچھ ویوز، کچھ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر سنی، ان کے اندر ایک بات کی گئی کہ گاڈ ایکویشن کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایک ایکویشن ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی کہ وہ اس ایک ایکویشن سے تمام چیزیں جو ہے نا وہ وجود میں آئی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، 7 ایکویشنز ہیں ٹوٹل۔ ان 7 ایکویشن میں سے جو ایک ایکویشن ہے اس کو اندر 300 پلس سب ایکویشنز ہیں، اور میں اس ایک ایکویشن کو ڈیٹیل کے ساتھ ود 300 پلس سب ایکویشنز کے وہاں پہ انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور یہ جو ایک جسے کہہ لینا کہ ایک تجسس ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کائنات کی ابتدا کے حوالے سے۔ اب دوسری بات یہ کہ جو میری وہاں پہ پریزنٹیشن ہے، اس پریزنٹیشن کے اب شاید آپ اس چیز کو فالو کر گئے ہوں گے کہ میری جو وہاں پہ پریزنٹیشن ہے، اس پریزنٹیشن کو میں کیوں اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ میں پوری دنیا کی آبادی کو وہاں دعوت دے رہا ہوں، جنات کو بھی دعوت دے رہا ہوں۔ اب جنات کو دعوت دینے کی وجہ، جنات کے حوالے سے بہت سی مس کیلکولیشن کہہ لیں یا توہم پرستی کہہ لیں، وہ بہت زیادہ ہے، تاکہ ان کی فزیکل فارم کو بھی وہاں کچھ تھوڑا بہت واضح کیا جا سکے۔ کوئی بھی مخلوق ہو وہ فزیکل اپیرنس رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ لوگ حاضر کرتے ہیں جن کو، یہ چیزیں میں نے نہیں کبھی، یہ تو میں جو کافی سال ہوئے مارننگ شوز میں نے پہلی دفعہ اس کے حوالے سے جو سنا کہ جن حاضر ہوا اس کے اندر۔ اب آپ جس جن کو بلا رہے ہیں، جن ایک مخلوق ہے، مخلوق کی تعریف کے نیچے جو مخلوق کی ڈیٹیل ہے کہ مخلوق ایک روح رکھتی ہے، مخلوق ایک نفس رکھتی ہے، وہ مخلوق جس کو مکلف کیا گیا، مکلف مینس کہ جس کے اوپر جنت اور جہنم کا عذاب رکھا گیا، جن کے لیے قبر اور برزخ رکھی گئی،
وہ مکلف مخلوق ایک وجود رکھتی ہے، اس وجود کے ساتھ وہ ایک روح رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے، ایک نظام ہستی رکھتی ہے جو اللہ پاک نے اس کو عطا کیا، اور پھر وہ ایک اختیار رکھتی ہے، پھر اس کے اندر اس کے ساتھ اس کے ذات کے والے جو پردے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو جن مر گئے ان کی روحیں، ان کی بدروحیں، ان کے آسیب جیسے کہ انسانوں کے موجود ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیکن وہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے۔ اب یہ جو مختلف موکل حاضر کرتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں اور مختلف قسم کی اپنی زندگی کو فضول برباد کرتے ہیں اس قسم کے کاموں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے، یا دنیا کے حساب سے دیکھیں تو اپنے وقت کو برباد کرنے کے۔ اب وہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ فزیکل جن وہ حاضر کر رہے ہیں یا کہ ایک روح یا آسیب کی شکل میں وہ چیز آ رہی ہے؟ اب وہ جو فزیکل جن ہے اس کے حوالے سے بڑی کلیئر بات ہے، بہت کلیئر بات ہے، اس کی علامات ہیں کہ وہ کسی بھی صورت انسان کے قریب آنے پہ وہ انسان حرکت نہیں کر سکتا، اپنی آنکھ کی پتلی کو صرف ہلا سکتا ہے۔ تو بات تھوڑی سی کسی اور سبجیکٹ پہ چلی جائے گی، تو میں وہاں پہ جو پریزنٹیشن ہے اور جنوں کو جو دعوت دے رہا ہوں، جن تمام کمیونٹی کو، لیکن ان میں جو خصوصی دعوت ہے وہ جنوں کی سربراہان کو ہے۔ اگلی میں جو انشاءاللہ آڈیو ریکارڈ کروں گا آپ کو اس میں آپ کو جو ہے نا ساری بات سننے کو مل جائے گی انشاءاللہ، ان کے لیے ان کی دلیل بھی ان کو مل جائے گی۔ ابھی اس وجہ سے ریکارڈنگ میں تھوڑا سا میٹرز ہیں، اس وجہ سے میں اس کو نا تھوڑا سا ڈیلے ہے، 3-4 دنوں میں یا ہفتے 10 دن تک انشاءاللہ ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری وہاں پہ جو وان لیک کے اوپر جو پریزنٹیشن ہے یہ سچ ہے الحمدللہ، یہ سچ ہے الحمدللہ، الحمدللہ یہ سچ ہے، اور اسی طریقے سے ہی یہ پریزنٹیشن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی اور وجہ سے ہے، یا ABCD ہزار ہانی لاکھوں قسم کی نفسیاتی وجوہات نکل سکتی ہیں، لیکن یہ پریزنٹیشن الحمدللہ وان لیک کے اوپر پانی کے اوپر چلتے ہوئے ہوا میں معلق پانی کے سطح آپ سے اوپر معلق پتھر کے اوپر ہے۔ میرے لیے اللہ پاک نے یہ بات آسان کی ہے، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے صدقے یہ بہت معمولی بات ہے۔ میرے پروجیکٹ میں جو وہاں میں پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں، اور پریزنٹیشن جیسے میں نے بتایا کہ میں فائنل ایکویشنز دے رہا ہوں، ایسی ایکویشن نہیں دے رہا کہ جس کے اوپر آگے پھر سائنٹسٹ حضرات بیٹھ کے اپنی تجربہ گاہ میں تجربے کریں گے، اس کے اوپر پھر وہ کچھ سچ ہوگا کوئی جھوٹ ہوگا، ایسا نہیں۔ فائنل فلالیس ایکویشنز کے ساتھ میں انشاءاللہ وہاں پہ پریزنٹیشن کے لیے وان لیک پہ جا رہا ہوں، اور یہ تمام کاوش جو اس وقت میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، اس سمجھانے کی کاوش کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئیں، کیونکہ یہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے حقوق العباد کے چیپٹر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئیں اور اس سے زیادہ مستفید ہوں، اور لوگوں کو جو بھی بات ہو وہ پبلکلی لوگوں کو پتہ چلے، اور انسانیت کے حوالے سے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، انسانیت علم میں، اپنے فضل میں، اپنے معاملات میں، فزیکل سچویشنز میں، اپنی سوچ میں، اپنی نفسیات میں اپ گریڈ ہوتی ہے، تو اس اپ گریڈیشن کا فائدہ مجھے اللہ کے ہاں اس کے حبیب کے صدقے مجھے ملے، مجھے وہ لالچ ہے۔ باقی 2 دعائیں ہیں جیسے میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا۔ تو یہ کچھ ضروری گزارشات تھیں، کچھ اور ضروری گزارشات اسی سبجیکٹ کے حوالے سے، چونکہ وضاحت ضروری ہے۔ جب آپ وضاحت نہیں دیتے کچھ چیزوں پہ، ہمارے ہاں تو ویسے ہی میں نے جیسے بتایا کہ ناراض نہ معذرت کے ساتھ، لیکن ہم کامن سینس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، اندازے بہت زیادہ لگاتے ہیں، اندازوں میں پھر شیطان بھی ساتھ آ جاتا ہے، پھر آپ کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیگیٹیوٹی ہے بیسیکلی آپ کی، وہ نیگیٹو سوچ آپ کو پھر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ تو میں چیزوں کو بڑا واضح رکھنا چاہ رہا ہوں، دن کی روشنی میں اسی لیے پریزنٹیشن رکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ میکسیمم تعداد میں وہاں پہ آئیں، اور جو بھی فائدہ جو کمیونٹی اٹھانا چاہے قادیانیوں کے علاوہ، وہ اپنا فائدہ وہاں سے لے جائے۔ السلام علیکم۔